نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سب سے مختصر ترین صورت جو 3 آیات پر مشتمل ہے، سورۃ الکوثر تلاوت کی ہے۔ اگرچہ یہ قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اپنے موضوع، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے جامع ترین صورت ہے۔ اس صورت کا شان نزول کچھ یوں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مشرکین نے، منافقین نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں ہیں، تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نعرہ بلند کیا کہ الیاذ باللہ محمد ابن عبداللہ ابتر ہے۔ ابتر اس کو کہا جاتا ہے جو مقطوع نسل ہو، یعنی اس کا سلسلہ نسب آگے نہ چل سکا ہو، اس کی نسل ختم ہو گئی ہو۔ تو مشرکین نے یہ نعرہ بلند کیا کہ یہ 4 دن کی باتیں ہیں، جب یہ محمد ابن عبداللہ اس دنیا سے چلا جائے گا، فوت ہو جائے گا، تو اولاد تو اس کی ہے نہیں، لہٰذا اس کا یہ مشن اور دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج اور دکھ پہنچا۔ تو اس موقع پر اللہ نے تسلی کے لیے سورۃ الکوثر کو نازل کیا۔ اور اس سورت کا پچھلی سورت سے ربط کچھ یوں ہے۔ دراصل قرآن ایک مربوط کتاب ہے، کیونکہ ایک عام انسان کا کلام بھی ربط سے خالی نہیں ہوتا، تو یہ تو احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ پچھلی سورت، سورۃ الماعون کے اندر اللہ نے مشرکین اور منافقین کی کچھ علامات کو ذکر کیا ہے۔ پہلی علامت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ منافق بخیل ہوتا ہے، نہ وہ خود مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ نمازوں سے بے خبر ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، کیونکہ نماز کا مرکزی نقطہ توحید ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک توحید ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم توحید ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ توحید ہے، اللہ اکبر توحید ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی توحید ہے۔ یعنی نماز ساری توحید سے بھری ہوئی ہے۔ لہٰذا منافق آدمی چونکہ در حقیقت مشرک ہوتا ہے اور مشرک توحید کا قائل نہیں ہے، لہٰذا نماز کا جو اصلی مرکزی نقطہ ہے جس کے اوپر نماز کی بنیاد ہے، وہ مسئلہ توحید ہے۔ مشرک توحید کا قائل نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ نے توحید کا ذکر کیا ہے۔ وہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ منافق مسکین کو خود بھی کھانا نہیں کھلاتا اور ترغیب بھی نہیں دیتا، وہاں پر بخل کا ذکر ہے۔ اور اس صورت کے اندر ونحر، قربانی کرنے کا ذکر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہاں پر شرک کا ذکر تھا کہ مشرک جو ہوتا ہے، اصل نماز کا مرکزی نقطہ توحید ہے، مشرک توحید کا قائل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ یہاں پر توحید کا ذکر ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرا پیغمبر ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے خاص کر دے، تو یہاں پر توحید کا ذکر ہے۔
اس صورت کے اندر دراصل 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعام کو بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ نے پیغام رسول کو بیان کیا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ذرا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے گا اپنے رب کے لیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے انعام رسول کا ذکر کیا ہے۔ میرا پیغمبر آپ کے لیے دشمن مقتول نسل ہونے کے طعنے دے رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر والا خزانہ عطا کیا ہے۔ اب کوثر کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے 15 اقوال ہیں، جن میں سے جو مشہور و معروف قول ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، کوثر سے مراد امت کثیرہ۔ نمبر 2، کوثر سے مراد حوض کوثر۔ اور نمبر 3، کوثر سے مراد قرآن کلام اللہ ہے۔ ذرا اس کی تفسیر دیکھیے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ آپ کے لیے مقتول نسل ہونے کے طعنے دے رہے ہیں، آپ ان کی باتوں سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اگر ہم نے آپ کا ایک بیٹا ابراہیم لے لیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو امت کثیرہ عطا فرمائی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مشن اور دین ختم ہو جائے گا۔ میرا پیغمبر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم نے آپ کو 1,24,000 صحابہ کی فوج عطا کی ہے جو آپ پر مر مٹنے کو تیار ہیں، جس کے اندر ابو بکر جیسا یار غار، فاروق اعظم جیسا وفادار، عثمان جیسا حیا کا پیکر، علی جیسا بہادر، معاویہ جیسا ہادی و مہدی عطا کیا ہے۔ میرا پیغمبر بھلا آپ کا دین مٹ سکتا ہے؟ لہذا میرا پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو امت کثیرہ عطا کی ہے۔ دوسرا معنی کوثر کا، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر آپ کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ الیاذ باللہ آپ مقتول نسل ہیں، آپ کی اولاد اس دنیا کے اندر نہیں رہی۔ میرا پیغمبر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو میں نے اولاد کے بدلے میں حوض کوثر عطا کیا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی کافی تشریح ہے۔ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کوثر نامی حوض عطا کیا جائے گا۔ اس نہر کا پانی اس حوض کے اندر آ کر گرے گا، اور وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ یاقوت، مرجان اور لال و جواہرات اس کے کنکر اور پتھر ہوں گے، اور اس پانی کی خاصیت اور تاثیر یہ ہوگی کہ جو ایک مرتبہ اس حوض سے پانی پی لے گا دوبارہ اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تیسرا معنی، کوثر سے مراد قرآن کلام اللہ ہے۔ میرا پیغمبر آپ کو یہ مشرکین طعنہ دیتے ہیں کہ الیاذ باللہ مقتول نسل ہے، آپ کی اولاد زندہ نہیں رہی، لہذا آپ کے مرنے کے بعد یہ دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ میرا پیغمبر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو ہدایت کا خزانہ قرآن کلام اللہ عطا کیا ہے۔
جس کا ٹائٹل اور خاصیت یہ ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور جس کا چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ہے کسی کے اوقات، کسی کے اندر طاقت ہے تو اس قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بنا کر دکھاؤ، نہیں بنا سکتے۔ ہدی للمتقین، میرا پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، آپ کا مشن کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس قرآن کو امت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے، ہدایت کا خزانہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میرا پیغمبر آپ اگر اس دنیا سے چلے بھی جائے تو یہ قرآن آپ کی نبوت کی جیتا جاگتا دلیل ہے، یہ آپ کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ لہذا میرا پیغمبر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ نمبر 2، یہاں سے پیغام رسول شروع ہو رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پر شرک اعتقادی اور شرک فعلی کی نفی کی گئی ہے۔ پچھلی صورت کے اندر فرمایا گیا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ دراصل یہ آیت مشرکین اور منافقین کے لیے نازل ہوئی ہے کہ میرا پیغمبر، نماز کی اصل بنیاد اور لب لباب تو توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اور مشرک تو اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانتا نہیں ہے۔ لہٰذا میرا پیغمبر، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے جو اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دراصل سیم یہاں پر بھی اللہ نے توحید کا ذکر کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرا پیغمبر نماز اور قربانی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ دراصل یہاں پر جو لام آیا ہے لِرَبِّكَ، یہ تخصیص کے لیے ہے، جو اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یہاں پر دراصل شرک اعتقادی کی نفی ہو رہی ہے۔ میرا پیغمبر عقیدہ خالصتاً یہ رکھیے گا کہ ہر طرح کی عبادات کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ نماز تمام عبادات کا مجموعہ ہے، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، کیونکہ قرآن اجمال کو ذکر کرتا ہے۔ لہذا میرا پیغمبر ہر طرح کی عبادت میرے لیے خاص کر دو۔ اور آگے وَانْحَرْ، یہ شرک فعلی کی نفی ہے، اور ہر طرح کی فعلی عبادت، چاہے قربانی ہے، چاہے رکوع ہے، سجدہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کو میرے لیے خاص کر دے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ میری ہر طرح کی عبادت، نماز، روزہ، قربانی، ہر طرح کی عبادت، یہاں تک کہ میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے پیغام رسول کو ذکر کیا ہے کہ نماز اس کی قبول ہے جس کا عقیدہ توحید والا ہے۔ اگر عقیدہ توحید والا نہیں ہے تو نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اور آگے نمبر 3، انجام دشمنان رسول، ان شانئک ھو الابتر، میرا پیغمبر نماز کو آپ خاص میرے لیے کر دیں اور قربانی کو خاص میرے لیے کر دیں، باقی بات رہے گی آپ کے دشمنان کی، یہ آپ کے بارے میں نعرہ لگاتے ہیں کہ الیاذ باللہ آپ مقتون نسل ہیں، تو میرا پیغمبر دراصل مقتون نسل آپ نہیں ہیں، بلکہ مقتون نسل تو آپ کا دشمن ہے۔ آپ کا ذکر تو ہم نے قیامت تک کے لیے بلند کر دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور باقی بات رہے گی ان کی، تو ان کا تو ان کے مرنے کے بعد نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی نام بھی لے گا تو برے الفاظ میں یاد کرے گا۔ تو دراصل اس صورت کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو 2 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔
اور اس کے بدلے میں اللہ نے اپنے نبی کو 2 چیزیں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر والا خزانہ عطا کیا ہے، اور اس کے بعد میرا پیغمبر آپ نے کیا کرنا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہر طرح کی عبادت میرے لیے خاص کر دینی ہے، توحید کا دامن پکڑے رکھنا ہے۔ باقی بات رہے گی آپ کے دشمنوں کی، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو ان کا بندوبست ہم کر لیں گے۔ اور امت مسلمہ کے لیے سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، تو اس کے اندر آپ نے توحید کا دامن پکڑے رکھنا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی۔ جب آپ پر خوشحالی آ جائے تو اس کے بعد آپ نے دین اسلام کو چھوڑ نہیں دینا، اللہ کو بھول نہیں جانا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے، قربانی دینی ہے۔ تو باقی بات رہے گی آپ کے دشمنوں کی، جو آپ کے خلاف دن رات تدبیریں کر رہے ہیں، تو ان سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ان کو میں خود دیکھ لوں گا۔ بس آپ نے توحید کا دامن پکڑے رکھنا ہے۔